سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم زندگی میں پہلی مرتبہ سورۃ مطففین کی ان آخری آیات کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے، غور و فکر کرنے، اپنی اصلاح کرنے، ایک دوسرے کو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے، یہ زندگی میں آپ کو پہلی بار ملا ہے، کیونکہ کہیں بھی اگر آپ زندگی کے اوپر غور کریں تو نہ کالج میں آپ کو موقع ملا ہوگا، نہ یونیورسٹی میں موقع ملا ہوگا، نہ کسی ادارے میں آپ کو ملا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اسی مسجد میں ہم یہاں اکٹھے ہیں، غور کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، غیروں کی اصلاح نہیں، ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ آخری بڑی اہم آیات ہوتی ہے، اور ان آیات کے اندر ایک بڑا پیغام ہے آج کے دور کے لیے لوگوں، اور آنے والے دور کے لیے، اور گزرے ہوئے دوروں ادوار میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کا بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ مطففین کا ترجمہ جو ہے ڈی فراڈنگ ہے، کہ فراڈ کے کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو تول میں کمی، ناپ میں کمی، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اس طرح مختلف چیزوں میں ایک فراڈ یہ بھی ہے جو اہل ایمان کے ساتھ منافقین کیا کرتے تھے، اس کا آج ذکر ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ غور و فکر کے ساتھ ترجمے کو، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو اپنے حلقہ احباب میں اور سراؤنڈنگ میں یہ دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمے کی طرف جاتے ہیں، اور ایک ایک لفظ کو ہم علادہ کریں گے کہ انا کے معنی کیا ہے؟ بے شک، اور الذین کے معنی وہ لوگ، اجرمو جنہوں نے جرم کیے، جنہوں نے جرم کیے۔ یہ جرمہ سے ہے نا، جرم، جرمہ کے ساتھ میم لگائیں تو کیا ہو جائے گا؟ مجرم۔ یہ وہ لفظ ہے، یعنی جن لوگوں نے جرائم کیے، جرم کیے ہیں، ظلم کیا ہے،
کانو، یہ کانو کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے. اس کے ساتھ کسی بھی آیت میں آپ کو قادری صاحب نے پڑھایا ہوگا کہ کسی آیت کے اندر اگر کانو آ جائے اور اس کے بعد یفعلون، یضحکون، یشعرون آ جائے تو آپ یوز ٹو کا استعمال کریں گے. کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. تو اب آپ یہ کریں گے کانو کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ورنہ اس کا ترجمہ تھے ہے بس. لیکن کیا ہوگا، یضحکون، یہ کیا کرتے تھے، یہ مذاق کیا کرتے تھے. یہ جمع کے صیغے میں واو نون، وہ بھی الف بھی ہے اور یا بھی ہے. اچھا، یہ لفظ جو ہے ضحکا ہے، ضحک، اور اس ضحکا کے ساتھ اگر ہم یہ لگا لیں میم تو یہ وہی ہوگا مذاکرہ خیر، مذاق. یہ کیا کرتے تھے، اہل ایمان کے ساتھ. دیکھیں نا، من الذین آمنوا کن لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، من مانے سے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے تھے، یعنی جو ایمان لائے تھے یہ لوگ ان کے ساتھ پہلا کام کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق. جو لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ان کو کم سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. ایک برائی ان کی یہ تھی، یہ جرم تھا ان کا. یہ جو ڈیفراڈنگ لوگ ہیں ان میں ایک جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، اہل ایمان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس طرح ہنسی مذاق کیا کرتے. اب وہ اذا مرو، اور دوسرا کیا ہے ان کا کام، اور جب مرو گزرتے تھے، بہم ان سے، یعنی ان اہل ایمان سے گزرتے تھے، ان کے قریب سے گزرتے تھے تو کیا کرتے، یتغامزون، ایک دوسرے کو آنکھوں میں، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. یہ لفظ یا تغامز کو ہم ادھر لاتے ہیں، یہ یا علادہ ہے، تغامز علادہ لفظ ہے، تغامز، اور واو نون اس کی جمع ہے. یہ واو نون جمع کے لیے یا تھرڈ پرسن کے لیے، اصل میں لفظ تغامز ہے، تغامز. اچھا، روٹ ورڈ اس کا غمزہ ہے، غماز، غماز اردو میں آپ کہتے ہیں نا، یہ وہ لفظ. اچھا، یہ تغامز کہتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھیں مارنا، یعنی جب وہ نکل اس طرح کرتے ہیں، یعنی یہ بھی ڈیگریشن کے لیے، کسی کی تضحیک کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تغامز، یہ تغامز کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، تساؤل، تسال کے معنی کیا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنا. اسی طرح تعاون کیا معنی، آپس میں مدد کرنا، مدد کرنا نہیں، آپس میں مدد کرنا. اسی طرح تعارف اس وزن پہ ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا. یہ تعارف کا نہیں، پہچان نہیں ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا. اسی طریقے سے یہ جب لفظ آ جاتا ہے جس کے اندر تا بھی ہو اور الف کامن ہو تو اس کا آپس میں ہوتا ہے، تبادل ہے، تقابل ہے. اس طرح اور بہت سارے اردو کے الفاظ ہیں جو آپ بولتے ہیں، لیکن اردو کو والوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیوں بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ عربی نہیں پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے تو بائی برتھ اردو والے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپس میں یہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح یہ تعاون میں دیکھیں، تا اور الف کامن ہے، تا اور الف یہاں کامن ہے، اور اس میں تا الف کامن ہے. جب یہ تا الف نکالیں گے تو پھر لفظ سے حرفی رہ جائے گا. سے حرفی کون سا ہوتا ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے.
نہیں سمجھے آپ بات کو؟ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ تعارف میں تا میں نے ہٹا دیا، تا الف ہٹا دیا تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ عرف رہ گیا. اس عرب کے ساتھ اگر میں یہ لگاؤں گا تعریف، اس کے ساتھ عارف، یہ معروف، اردو میں لگتے ہیں یہ الفاظ آتے ہیں. یہ بہت سارے اور الفاظ نکلتے ہیں اس طرح، بہت سارے. معرفت بھی ہے، تعارف بھی ہے، تعریف بھی ہے اس میں سے. بہرحال یہ آپ لوگ غور کریں، اس طرح کے جب الفاظ آ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ واو نون کا ترجمہ علادہ ہے، یا کا ترجمہ علادہ ہے. تغامس کے معنی کیا ہے؟ آپس میں آنکھوں سے اشارے کرنا. یہ ان کی دوسرا جرم یہ تھا. پہلا جرم یہ، دوسرا جرم یہ تھا. آگے وَإِذَا انْقَلَبُوا، اور جب لوٹتے تھے، واو الف، یہ لوگ جو اہل ایمان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، جب یہ واپس ہوتے تھے، الا اہلہم، الا مانے طرف، اہل مانے لوگ، اور ہم کے مانے اپنے، اپنے لوگوں کی طرف. اپنے لوگوں کی طرف جب یہ پلٹتے تھے، اپنے لوگ کون ہوتے تھے؟ اپنی فکر والے، اپنی سوچ والے، اپنی جماعت کے لوگ جو ان کے ساتھ مذاق میں شریک ہوتے تھے. ایک آدمی نہیں کر سکتا یہ کام، یہ ایک ٹیم ہوتی ہے. جو جتھا ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ کیا کرتے نہیں؟ مذاق کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے. تو یہ کیا کرتے؟ جب وہ واپس ہوتے تھے اپنے لوگوں میں، تو واپس ہو جاتے، الی اہلہم انقلبوا، واپس لوٹتے، فقیہین، ہنسی مذاق کر کے، مذاق کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کے ساتھ، خوش ہو کر کے. اب دیکھو ہم نے ان کے ساتھ یہ کر دیا. آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، ہم ان کو تو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. علم والے تو ہم ہیں. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہو رہی تھی. لیکن آج بھی آپ قرآن کو ہاتھ میں اٹھائیں گے، قرآن سمجھائیں گے، بیان کریں گے، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اب کہیں ان کو کیا پتا ہے؟ پتا تو ہم لوگوں کو ہے. جب ان کو پتا ہے تو پھر آپ بیٹھ جاؤ ہمیں سمجھاؤ، یہ بھی نہیں کریں گے. تو اس طرح کے بہانے کرتے ہیں. تو یہ تیسری ان کی کیا تھی؟ تیسری سازش یہ تھی، نمبر 3. اب چوتھی سازش کیا تھی؟ یہ دیکھیں، وَإِذَا، اور جب، رأو، دیکھتے، ہم، ان مومنوں کو، تو قالو، کہتے تھے، ان بے شک، ہؤلاء، یہ لوگ کیا ہیں؟ لضالون، پرلے درجے کے گمراہ ہیں. یہ پرلے درجہ کہاں ہوگا؟ اس میں یہ لا لگا دیا بس. یہ لا کے معنی کیا ہے؟ لام زبر لا جو ہے اس کا معنی پرلے درجے، بہت ضرور یہ گمراہ ہیں. واو نون جمع کے لیے، دوال نون کے معنی آپ نے بھی پڑھا نا، ولضالین، یہ وہ لفظ ہے کہ پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں یہ چوتھی نمبر پہ بات جا رہی، یہ پہلا نمبر یہ، دوسرے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر یہ، فورتھ پہ یہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 جرائم کر رہے ہیں، یہ بڑے جرم ہیں اہل ایمان کے ساتھ یہ مذاق. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلوا، اور نہیں بھیجے گئے تھے، علیہم، ان پر، مومنین پر، حافظین، نگراں بنا کر، یہ جا کر کے ان کے ساتھ یہ مذاق کریں یا یہ کرے. کسی نے ان کو نہیں بھیجا، خود بند بیٹھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کا انتظام کیا کیا جانا چاہیے، ان کا کیا یعنی ان کو بدلہ دیا جائے وہ بتائے گا. آپ دیکھیں، فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، اس روز نہیں، پس آج کے دن. اچھا، یوم کے معنی ہوتے روز، دن نا.
यौम, यौम के माने आम दिन, जिसे आप डे कहते हैं। लेकिन ये क्या है? अल यौम, अल यौम, ये होगा टुडे, आज का दिन। अल यौम, आज का दिन। तो फल यौमा, फिर आज के दिन क्या होगा? अल्लज़ीन, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए थे, ये क्या करेंगे? कुफार से क्या करेंगे? काफरों से, कुफार से, कुफार के साथ क्या करेंगे? यदहकून, मजाक करेंगे। अच्छा, ये देखें, मिनल लजीन आमनु है ना, यहां पे क्या है? मिनल कुफार। ये मजाक करते रहे किसके साथ? अहल ईमान के साथ। अब कयामत के दिन अल्लाह ताला क्या कर देगा? उल्टा कर देगा कि अब इनके साथ मजाक करके दिखा दो, ताकि इनको पता चले। कहां से करेंगे मजाक? देखें, अलल अराइक, मसनदों पर बैठे होंगे, मसनदों पर बराजमा होंगे, तख्तों पर बैठे होंगे। अराइक, री की जमा है, ये वाहिद है, तख्त को कहते हैं अराइक। बहुत सारे तख्त जिन पे अहले ईमान जन्नत में क्या होंगे? बैठे होंगे। और वहां से पूरे जन्नत का, दोजख का, जहां जहां तक लोग हैं वहां तक उनकी पहुंच होगी और वो नजारा करेंगे। यंजुरून, क्या करेंगे? नजारा करेंगे। यहां के माने ये अहल ईमान, नजरा के माने नजारा, और वाव नून का माने करेंगे। ठीक है जी, ये वहां से इनका नजारा करेंगे कि किस हालत में ये आ गए। इन्होंने दुनिया की जिंदगी में ये महसूस नहीं किया था कि थोड़ी सी जिंदगी है, ये कुरान को दे दें, अल्लाह के कलाम को समझने के लिए हम इनके साथ बैठ जाएं, तावन करें। बजाय इसके तावन करने ये क्या कर रहे थे? ये हंसी मजाक करते थे। फिर क्या करते थे? जब उनसे गुजरते थे तो क्या करते थे? एक दूसरे को आंखें मारते थे। और जब ये वापस लौटते थे अपने लोगों में तो क्या करते थे? हंसी मजाक करके, खुशी से, कि देखो जी हमने वहां जाकर के उनके साथ बैठे नहीं, हमने उनका मजाक किया। वह इज़ारा आओ, और जब अहल ईमान को ये देख लेते तो कहते थे कालू इन्ना हाउलाए लदालून, ये तो परले दर्जे के गुमराह लोग खुद है। अब इनको तलाश करने में क्या तकलीफ वो होगी आपके अंदर? थोड़ी गलतियां तलाश करेंगे। क्या टोपी हमारी तरह नहीं है, दाढ़ी हमारी जितनी नहीं है, ये कॉलर जो है ये मुसलमानों का नहीं है। मुख्तलिफ तरीके से ऑब्जेक्शन रेस करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि यार हम भी कुछ इससे हासिल कर लें या इनके साथ इस मामले में तावन करें, लेकिन इसमें क्या कीड़े निकालेंगे। ये हर दौर में होगा। आप भी जब दीन का काम करेंगे, आपके ऊपर अगर उंगलियां ना उठे तो फिर दीन का काम ही नहीं है। इसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा उर्सिलु अलैहिम हाफिजीन, इनको नहीं भेजा गया था निगरान बना करके, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम जाकर मजाक करो। तुम्हारा काम यही था कि उनके साथ बैठ करके इस दीन को क्या करते थे? समझने की कोशिश करते। अब ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये मस्जिद वालों के लिए तो करते हैं, क्या किसके लिए करते हो? ताकि अहल ईमान आकर के अहल ईमान के साथ बैठ जाए। वो तो काफिर थे उस वक्त, वो तो मुशरिक थे, वो तो मुनाफिक थे सारे। आज के दौर में तो सारे मुसलमान हैं। हमें तो एक दूसरे के साथ कुरान के लिए क्या करना चाहिए? तावन करना चाहिए। हम क्यों एक दूसरे से भागे जा रहे हैं? क्या वजह है? वजह यही है कि हम फिरका परस्त हैं। हमने फिरका कबूल किया है कि हमारा फिरका कहीं खराब ना हो जाए। मैं फलां फिरके का हूं, ये फलां फिरके का है। तो फिरका वारियत को खत्म करता है कुरान, इसलिए कुरान की तरफ नहीं आते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इनको निगरान बनाकर नहीं भेजा था इनके ऊपर कि तुम जाकर ये काम करो। अब जिंदगी खत्म हो गई, और जिंदगी खत्म होने के बाद ये जब
وہاں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر آج قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ جس طرح مومنین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ کہے گا کہ من الکفار یضحکون، اب تم کیا کرو، ان کفار کے ساتھ وہی مذاق کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ غلط کام کر کے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچا لے، اہل ایمان کے ساتھ ہمارا اٹھنا نصیب فرما دے۔ علل ارائک، یہ کس پہ ہوں گے؟ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، براجما ہوں گے، وہاں ان کو اتنا بڑا مقام ملے گا، اور یہ دوزخ میں جلیں گے۔ اللہ بیٹھے ہیں، براجما کے معنی ایک اچھا لفظ ہے فارسی کا، براجما، ٹھیک ہے، لفظ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ چلو جی، دیور سٹنگ، ہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اب ایسے اردو میں اور خوبصورتی پیدا کریں، میں نے یہ خوبصورتی پیدا کر دی، براجما ہوں گے، ٹھیک ہے، تشریف فرما ہوں گے، بیٹھے ہوں گے۔ ہاں کہاں پر؟ ان مسندوں پر، تختوں پر۔ وہ تخت کس چیز کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے، ڈائمنڈ کے ہوں گے، کیا کچھ قیمتی ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ اور وہاں سے کیا کریں گے؟ اچھا، یہاں پہ توا لگایا ہے کہ غور کرو ذرا، تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کر لیں کہ کیا آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں، علل ارائک، توا لگا دیا۔ توا کیوں لگا ہے پتہ ہے؟ کہ آپ غور کریں، بار بار غور کریں کہ کیا آپ ان مومنین میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ اگر چاہتے ہو تو پھر آپ کو ان لوگوں سے ہٹنا پڑے گا، ان کو دعوت دینی پڑے گی، آپ کو بلانا پڑے گا کہ آ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ینظرون، وہاں سے یہ کیا کریں گے؟ اس نظارے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آخری میں اللہ تعالیٰ ریمارکس لگا رہا ہے ان سب پہ، یہ جو کافر ہیں جنہوں نے یہ رویہ کیا تھا، اب اللہ کہہ رہا ہے حل ثوبا، کیا بدلہ مل گیا؟ کیا بدلہ مل گیا؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کیا نہیں بدلہ دیا جائے گا؟ کیا نہیں بدلہ دیا جائے؟ الکفار، ان کافروں کو ما جو کچھ کانو یفعلون، کرتوت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کرتوت کیا کرتے تھے۔ یہ کرتوت ہے نا، یہ فعل ہے ان کا، تو فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا فعل تو نہیں تھا، تو ہم وہ برے فعل کو ہم کیا کرتے تھے؟ یا تو برا فعل کہیں گے یا تو کہ کرتوت۔ یہ ان کا کرتوت تھا۔ یہ جو کرتوت کیا کرتے تھے، کیا بتایا کیا ہو جائے ان کے لیے؟ ان لوگوں کو کیا بدلہ دیا جائے؟ کیا ان کافروں کو کوئی بدلہ مل گیا؟ یا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ ان کفار کو کیا بدلہ دیا جائے جو یہ دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا آسان تھا، مشکل نہیں تھا، تو آپ نے غور سے سنا بھی ہے۔ اگر آپ اس پہ سوال اٹھائیں گے تو ہم انشاءاللہ جواب بھی دیں گے، اور اگر آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے تو آپ شیئر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔